إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. قرآن کریم اللہ کی طرف سے انتہائی واضح ہدایت ہے جو انسان کو اس کی بھلائی، خیر اور فلاح کے راستے دکھاتا ہے. ہمیشہ قرآن کریم اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کے لیے خیر اور بھلائی کے راستے فلاح اور کامیابی کے راستے کھول کھول کر بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات اور قصے بھی ہیں، پچھلے انبیاء کے حالات بھی اللہ نے بیان کیے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی خبریں، مرنے کے بعد کے حالات کی خبریں، قیامت کے دن ہونے والے معاملات اور حالات، پھر انجام جہنم اور جنت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کی ہیں. پھر اس قرآن میں اوامر بھی ہے، نواہی بھی ہے، جو کرنا ہے اس کا حکم، جو نہیں کرنا اس سے منع، اور ساتھ ساتھ مثالیں بھی ہے.
تاکہ کسی کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے حق کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، جبکہ انسان زیادہ تر لڑتا اور جھگڑتا ہے، مقابلے پر مخالفت پر اتر آتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس قرآن میں ہم نے مختلف مثالیں بیان کی ہے لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ ان مثالوں کو دیکھ کر سن کر ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ لیکن عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثریت نصیحت لینے کے بجائے کفر کرنے پر اتر آتی ہے، لوگوں کی اکثریت۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بیان کی ہے سمجھانے کے لیے۔ آج سے ایک اہم ترین موضوع پر میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ایمان کی مثالیں جو قرآن نے بیان کی ہے، اور اس کے بعد جو احادیث مبارکہ میں ایمان کی مثالیں دی گئی ہے، کیونکہ ایمان مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اس ایمان کے مقابل میں نہ انسان کی بیوی بچے، نہ انسان کا رشتہ، نہ انسان کی بلڈنگ، گھر، محلات، نہ انسان کا کاروبار اور تجارت، یہاں تک کہ انسان کی اپنی جان بھی ایمان کے مقابل میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سب سے زیادہ اہم چیز، سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ مومن کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایمان کی آج ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں، اور اسی وجہ سے ہم ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، ایمان کو بچانے کی محنت نہیں کرتے، ایمان کو ایک غیر معمولی چیز سمجھ کر یا ایک معمولی چیز سمجھ کر، ایک ادنا سی چیز سمجھ کر، اگر یہ بچ گیا تو بچ جائے، نہیں بچا تو میرا مال بچ جائے، میرے منافع اور کاروبار بچ جائے، میری عزت رہے دنیا میں، یہ ساری چیزیں ایمان کے مقابلے میں معمولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر محبوب چیز کا ذکر کیا جو لوگوں کے ہاں محبوب ہوتی ہے، ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، رشتہ دار، برادری، کاروبار، رہائش اور گھر، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے فرمایا اگر یہ ساری کے سارے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ محبوب ہوں، زیادہ عزیز ہوں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ لیکن جو مومن ہے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، مومن کبھی آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ، مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ایمان لانے کے باوجود وہ ان سے دوستی کرے۔ وجہ کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ رکھا ہے۔ ایمان جس کے دل میں بیٹھ جائے، محفوظ ہو جائے، اتر جائے، پختہ ہو جائے، پھر اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا بیان کریں گے کہ ایمان کے مقابل میں ہر چیز کا سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی چیز کے مقابل میں ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان کی مٹاس کو کوئی سمجھ جائے، کوئی اس کو محسوس کرے، اس کی اہمیت سے آگاہ ہو جائے، تو پھر وہ ہر چیز کا سودا کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ فرعون کی بیوی جو خاتون اول ملکہ کہلاتی ہے، فرعون اپنے زمانے کا بڑا طاقتور بادشاہ ہے، اس کے گھر میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے، موجود ہے، لیکن جب اس کی بیوی کے دل میں ایمان اترا، وہ ایمان کی اہمیت کو سمجھ گئی، اس نے کیا کیا؟ اس نے شوہر کے گھر کا جو انتہائی عمدہ عالیشان محل، اس کے اندر ہر طرح کی سہولت، اس کے اندر ہر طرح کے خادم اور نوکر، ہر طرح کی لونڈیاں، خادمائیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ اس گھر سے زیادہ ترجیح ایمان کو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو، اس کے ایمان پر ڈٹ جانے کو دنیا کے آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ پیش کیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ایمان والے جتنے بھی آئیں گے وہ اپنے لیے فرعون کی بیوی کو نمونہ بنا لے۔ اللہ نے فرعون کی بیوی کو ان کے لیے نمونہ اور مثال کے طور پر پیش کیا ہے عورت، لیکن تمام ایمان والے مرد اور خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ کیوں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو سہولت ملے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کی راحت ملے، وہ گھر بھی راحت کا، وہ ملکہ اول، خاتون اول، وقت کی ملکہ، ان تمام چیزوں کو، ان تمام عہدوں کو، منصبوں کو، سہولتوں کو ٹکرا کر اللہ پر ایمان رکھتی ہے، تو پھر اس کے صلے میں کیا برداشت کرتی ہے؟ وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون جو کیل ٹوکنے والا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے منحرف کرنے کے لیے، ایمان کی دولت کو ہاتھ سے جانے کے لیے اتنا مجبور کیا کہ دھوپ میں کھڑا کیا اور کسی درخت کے ساتھ اس کو کھڑا کر کے ایک کیل ہاتھ کے اوپر، دوسرا دوسرے ہاتھ کے اوپر، تیسرا پاؤں کے اوپر اور چوتھا دوسرے پاؤں کے اوپر 4 کیل ٹوک رکھے تھے اور اس کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو۔ اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون کا یہ محل بڑا عالیشان ہے لیکن یہ مجھے نہیں چاہیے جس میں ایمان نہ ہو۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں گھر بنا کے دے، اس دنیا کے گھر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ گھر مجھے ایمان سے روک رہا ہے، اس گھر کی سہولتیں مجھے ایمان سے منحرف کر رہی ہے، اس گھر کے اندر رہنا میرے لیے ایمان کو بچانے میں رکاوٹ ہے، یا اللہ مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، مجھے جنت کا گھر چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون سے، اس کے عمل سے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اس نے اس اذیت کو برداشت کیا، شہادت کو گلے لگایا، لیکن ایمان سے منحرف نہ ہو۔ یہ ہے ایمان کی قدر، لیکن وہ جانتے ہیں جن کو ایمان کی اہمیت کا پتہ ہو، اور جس کو ایمان کی قدر معلوم نہ ہو
وہ در بدر بھٹکتا ہے، اس کو پھر پتہ نہیں ہے کہ میرا ایمان کہاں بچے گا، کہاں اس کو نقصان پہنچے گا۔ آئیے قرآن کریم کی مثالوں پہ غور کیجیے۔ آج ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں ایمان کی بڑی پیاری مثال بیان کی ہے، اور یہ مثال میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم اس مثال کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر اپنے ایمان کی قدر کریں، ایمان کی حفاظت کریں، اس مثال کے اوپر اپنے ایمان کو فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمت طیبہ کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ کلمت طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ہم سارے پڑھتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ صرف زبان سے پڑھنا نہیں، فرمایا کہ شجرۃ طیبہ، اس کی مثال عمدہ درخت کی ہے، فائدہ مند درخت۔ کہ شجرۃ طیبہ، فائدہ مند درخت، عمدہ درخت، اس کی کیا خاصیتیں ہیں؟ فرمایا اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ صرف سرسری زمین کے اوپر اس کی پھیلنے والی جڑیں نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی ہوا آئی اور وہ درخت گر گیا، معمولی سا دھکا لگا اور درخت جڑ سے اکھڑ گیا، نہیں، اصلها ثابت، ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے وہ بیچ میں سے ٹوٹ سکتا ہے لیکن اس کی جڑیں نکل نہیں سکتی، اس کا تنت ٹوٹ سکتا ہے لیکن اس کی جڑیں نکل نہیں سکتی۔ مومن وہ ہے جس کا عقیدہ اس کے دل میں اتنا مضبوط ہو، اتنا پختہ ہو، لا الہ الا اللہ پر ایمان اس کی جڑیں اس کے دل کے اندر اتر چکی ہو، وہ معمولی شبہات کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے، دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے، دنیا کے مفادات کی وجہ سے وہ اپنے دل سے ایمان کی جڑوں کو نکال نہیں باہر کرتا۔ لیکن جس کے ایمان کی جڑیں کمزور ہو، وہ ہر پکارنے والے کے پیچھے چلا جاتا ہے، ہر شکوک شبہات والے سے متاثر ہو کر اللہ کے بارے میں اعتراضات کرنے لگ جاتا ہے، ایمان سے، دین سے نالاں ہو جاتا ہے، ملحد بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان ان کے دلوں میں پختہ نہیں۔ اصلها ثابت، مومن کی مثال جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے دل میں اس درخت کی جڑیں، جو کلمہ توحید کا درخت ہے، وہ بڑی پختہ نیچے اتر جاتی ہے، گہرائی میں یہ جڑیں چلی جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جتنی جڑیں نیچے مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی اس کی شاخیں بلندی میں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں صحابہ کرام سے سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن کی مثال ہے اور اس کے پتے نہیں گرتے، وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام سوچنے لگے، صحراؤں کے درخت، جنگلوں کے درخت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں چھوٹا تھا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے میں نے یہ کہنے کی جرات نہیں کی۔ بعد میں والد نے کہا کہ اگر آپ یہ بات کہہ دیتے میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سوال کو حل کیا، فرمایا یہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کی درخت کی بڑی خاصیتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہے، کتنی آندھی آئے، ہوا آئے، وہ تہ سے اکھڑ نہیں سکتا درخت، بلکہ بسا اوقات زیادہ اگر اس پر دباؤ آ جائے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی جڑیں پھر بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ مومن بڑا کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اعمال کے لحاظ سے، لیکن عقیدہ دل میں پختہ ہوتا ہے، عقیدہ اس کا کمزور نہیں ہوتا، اللہ پر یقین اور بھروسہ اس میں فرق نہیں آتا۔
وہ مضبوط ہے، اور معمولی معمولی ہواؤں سے، ٹھنڈی ہوائیں، گرم ہوائیں، اس سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور جو دوسرا درخت ہے، معمولی ہوا آئی تو درخت یا تو اکھڑ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ معمولی ہواؤں سے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا لا يسقط ورقها، اس کے پتے گرتے نہیں ہیں۔ پتے گرنا آس پاس کے ماحول کو بھی گندا کر دیتا ہے، کھجور کے پتے نہیں گرتے، آس پاس کا ماحول اس سے آلودہ نہیں ہوتا۔ پھر کھجور کے اندر خاصیت یہ ہے کہ اس کی شاخیں بڑی بلند ہوتی ہے، جتنا اس کو تقویت اور مضبوطی ملتی ہے اتنا ہی وہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ وہ ادھر ادھر اپنے شاخیں پھیلا کے، ساتھ اگر آبادی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، ساتھ اگر دوسرا درخت ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ دیکھتے ہیں کھجور کا باغ ہے، نیچے لوگ فصل اگاتے ہیں، اس فصل کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اس کی شاخیں مضبوط ہے۔ وفرعها فی السماء۔ اور تیسری خاصیت یہ ہے تؤتی اکلها کل حین، ہر وقت اس کا پھل میسر ہوتا ہے۔ تر کھجور کجی جس کو کہتے ہیں، پھر خشک کھجور، پھر اس کے بعد چھوارے، اور کھجور کے گٹلیوں کے بننے والے مختلف قسم کے جو صفوف ہیں، دوائیاں ہیں، اس کے تنے سے بننے والے ستون، اس کے شاخوں سے بننے والے مختلف قسم کے ساز و سامان، اس کے پتوں سے بننے والی چٹائیاں، ہر لحاظ سے، یہاں تک کہ اس کے چھلکوں سے بننے والی رسیاں، اس کے ہر حصے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا جو گودا ہے، گوند ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، جمار جس کو کہتے ہیں، تازہ خوشہ نکلتے وقت اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے مختلف دوائیوں میں، مختلف غذاؤں میں، ہر لحاظ سے وہ مفید ہے۔ اس کا پھل لوگ کھاتے ہیں، گٹھلیاں اونٹ کھاتے ہیں، لیکن نقصان اس میں کسی طرح نہیں ہے۔ اب یہ درخت مضبوط کیوں ہوتا ہے، ہرا بھرا کب رہتا ہے، پھل اس کا کب زیادہ ذائقہ دار، زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ محنت، ایمان تب ہرا بھرا رہے گا، تب تازہ رہے گا، تب مضبوط رہے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہوگی، اس کی شاخیں بلند ہوگی، جب اس ایمان کی حفاظت کا خیال کیا جائے۔ زمیندار سے پوچھا جائے وہ درختوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ آس پاس زہریلے پودے، نقصان دہ پودے وہ نکال باہر کرتا ہے، پانی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہرا بھرا رہے۔ پھر مختلف اوقات میں اس کے طرف سپرے بھی کرتے ہیں تاکہ زہریلے ہوائیں اور کیڑے مکوڑے اس سے محفوظ رہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ چیز بڑی قیمتی ہے۔ ایمان بھی، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، دل میں یقین کر لیا، جڑیں اتر گئی، اب اس کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ عمل یہ تنہ جو زبان سے اقرار، جسم کے اعضاء سے عمل، یہ کیا ہے؟ تنہ ہے۔ اور جو جڑیں ہیں وہ ایمان جو دل کے اندر ہے، تصدیق، اور اوپر جو شاخیں ہیں یہ صالح اعمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں شعب الایمان، ایمان کی شاخوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 60 سے اوپر ایمان کی شاخیں ہیں، اور شاخ اس سے درخت خوبصورت لگتا ہے، درخت ہرا بھرا رہتا ہے۔ جب انسان کا عمل اچھا ہو تو اندر دل کے اندر جو ایمان کی جڑیں ہیں وہ بھی مضبوط رہتی ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے، فائدہ مند بھی تب ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی مثال اللہ نے دی ہے تاکہ مومن اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے اوپر محنت کرے۔ جو چیزیں ایمان کو نقصان دینے والی ہے، جو چیزیں ایمان کو نقصان دیتی ہے، ان سے وہ بچ کر رہے۔ ایسی مجلسیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے دوست جو ایمان کے زوال کے سبب بنتے ہیں، ان سے بچ کر رہے۔ ایسی جگہوں پر جانا جہاں ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، ایسی جگہوں پر جانے سے بچے۔ ایسے اعمال
جو ایمان کے زوال کے سبب بنتے ہیں ان اعمال سے بچے، اور ایمان کی جڑوں کو سیراب کرنے کے لیے جیسے قرآن آسمان سے اترا ہے، پانی آسمان سے اترتا ہے تو زمین سیراب ہو جاتی ہے، اپنے سینے کے زمین کو سیراب کرنے کے لیے قرآن سے تعلق جوڑے، قرآن کو پڑھے، اس کی مثالوں پر غور کرے، اس کی آیتوں سے اپنے دل کے ایمان کو سیراب کر دے، اس کی ضرورت ہے۔ جتنا انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے، اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط اور پختہ رہتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہ اعمال جن کی وجہ سے ایمان پختہ رہتا ہے اور درخت خوبصورت لگتا ہے، اس ایمان کے درخت کو خوبصورت دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آس پاس کے جو زہریلے مواد ہیں، زہریلے اعمال ہیں، زہریلے خیالات ہیں، وہ دل سے باہر کر دے۔ ایسی مجلسیں ہیں ان کو چھوڑ دے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چاہے وہ براہ راست اٹھنا بیٹھنا ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطہ اور تعلق ہو، ان کے پیج، ان کے چینلز اور ان کے مختلف قسم کے آئیڈیز، ان سے ہم بچ کے رہے جن سے ہمارا ایمان جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، شکوک شبہات ہمارے دلوں میں آ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کے ساتھ رہنے سے ایمان بڑھتا ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ ایک تو موجودہ دور میں جو صالح اور نیک لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کے ساتھ ہماری دوستی ہو، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ملاقاتیں ہوں، تاکہ ہم ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور دوسرا وہ لوگ جو آج دنیا میں نہیں ہے، صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، محدثین کی جماعت، سابقہ انبیاء، ان انبیاء کے ساتھی ایمان والے، ان کے ساتھ ہم رہیں۔ ان کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ان کے حالات پڑھ کر، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے، ان کی زندگی کے حالات دیکھ کے ہم دیکھیں کہ وہ کن آزمائشوں سے گزرے لیکن وہ ڈٹ کر رہے، انہوں نے کتنی اذیتوں کو برداشت کیا، اپنے ایمان کو بچایا، ہر چیز قربان کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ آج ان کے حالات میں پڑھوں گا تو یقیناً مجھے کچھ نہ کچھ نصیحت تو ملے گی، لیکن آج ہم دنیا کے ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، فضولیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کل ایک بحث چل رہی ہے فٹ بال، اور اس کے بارے میں بڑے سلجھے ہوئے مسلمانوں کی زبان سے سننے کو ملتا ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ بھائی یہ مسلمانوں کا مشغلہ نہیں کہ آپ کھیل کود میں زندگی گزارے، آپ کھیل کود کے میدان میں کافروں پر برتری حاصل کرے۔ یہ برتری آپ کی کوئی برتری نہیں ہے، یہ ان کی برتری ہے، اگرچہ آپ حاصل کریں۔ انہوں نے آپ کو اتنا آگے کیا اس کھیل کود میں، اپنے دین سے، اپنے غلبے کے راستے سے آپ کو غافل کیا کہ آپ ان کے دام میں پھنس گئے اور ان کے راستے پر اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان سے بھی آگے نکل گئے۔ کرکٹ میں، ہاکی میں، دیگر چیزوں میں مومن کا جو کھیل ہے وہ جہاد ہے۔ وہ خود لگے ہوئے ہتھیار بنا رہے ہیں، لڑائیاں مختلف قسم کے چھیڑ کر اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، اپنے وسائل، اپنے جہاز وہ ہم پر فروخت کرتے ہیں، دنیا میں اس کو رائج کرتے ہیں، مختلف ممالک کو ڈرا دھمکا کے، ان کو اپنے رعب میں لا کے، ان کو اپنے مضبوط جوڑ دے کہ رب کا حکم آئے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔ اور یہ قربانیاں کس نے دی؟ صحابہ کرام نے۔ ان کی حالاتی زندگی پڑھنے سے آج اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی سمت کا پتہ چلے گا کہ ہمیں کس سمت پر چلنا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایمان ایک قیمتی اثاثہ ہے، جیسے درخت کی حفاظت کی جاتی ہے، درخت کے ساتھ مثال دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح درختوں کی حفاظت کرتے ہیں، باغبان جس طرح اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، ایمان رکھنے والا اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس ایمان کو ہر اس چیز سے بچائے جو ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کو بڑھانے کی فکر میں، اس کو تر و تازہ رکھنے کی فکر میں رہے۔
ہر وہ کام کرے، ہر وہ عمل کرے، ہر وہ وسائل استعمال کرے جن کی وجہ سے اس کا ایمان ہرا بھرا تر و تازہ رہے، وہ کھلتا اور خوبصورت کھلتا رہے، ایسا ایمان، اور یہ اس ایمان کے ساتھ مزین رہے۔ جیسے درخت کے ساتھ باغ خوبصورت لگتا ہے، اس مومن کے ساتھ دنیا خوبصورت لگتی ہے، اس کے عمل اور کردار کے ساتھ اس کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے۔ یہ خوبصورتی دنیا میں صرف نہیں رہتی، یہ خوبصورتی پھر قیامت میں بھی رہے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ، بہت سارے چہرے اس دن سفید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے مقابل میں دوسرے چہرے ترحقھا قطرہ، گرد غبار نے اس کو چھپایا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا وتسود وجوہ، بڑے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ تو وہاں چہروں کی سیاہی، چہروں کی خوبصورتی، وہ آج اس دنیا میں چہروں کو خوبصورت ایمان کے ساتھ بنانے کے ساتھ ہے۔ آئیے اپنے ایمان کی اہمیت کو جانیے، ایمان کی قدر کیجیے۔ ایمان ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، یہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کا نقصان بڑا نقصان ہے، اس کا زوال بڑا زوال ہے، اس کا خراب ہونا بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی خرابی سے بچائے، ایمان کے نقصان سے بچائے۔ اور جو ایمان کے متعلق دیگر مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں آپ وہ سماعت فرمائیں گے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اہمیت کو جانیں، اور اس ایمان کی وجہ سے ہم اس دنیا میں بھی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ایمان کو بچائیں، اور آخرت میں بھی یہی ایمان ہمارے لیے کارآمد ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کے زوال سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر